آج ایک بار پھر اسی پاک خدا کے پاک کلام کے ان فرامین کو ہم سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں آخرت کی طلب پیدا فرما دے، جس کے لیے سارے انبیاء ساری زندگی کوششیں کرتے رہے۔ کوئی ایک نبی بھی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے آخرت کی فکر اور آخرت کی طلب اور جنت کی طلب اپنے ماننے والوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آ کے واپس تشریف لے گئے، کوئی ایک نبی بھی ایسے نہیں ہے جنہوں نے لوگوں کے اندر آخرت کی طلب اور تڑپ پیدا نہ کی ہو۔ آخرت کی طلب کیا آخرت ہے؟ وہی دائمی زندگی ہے، دنیا کی زندگی عارضی زندگی۔ بڑے بڑے کر و فر والے لوگ آئے چلے گئے، بادشاہ آئے چلے گئے، غریب سے غریب شخص جو 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان رہا وہ بھی چلا گیا، اور جس کے پاس کھانے کی پہننے کی فراوانی تھی وہ بھی چلا گیا، جو ہیں یہ بھی چلے جائیں گے، اور بالآخر دنیا ختم ہوگی، اور پھر ایک ایسی زندگی کی ابتدا ہوگی جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم جہاں ہیں اس کا تو اینڈنگ پوائنٹ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اس کے بعد جہاں جانا ہے، ٹھکانہ اچھا ہو یا برا ہو، اللہ تعالیٰ برے ٹھکانے سے ہر انسان کی حفاظت فرمائے، لیکن ٹھکانہ اچھا ہو یا برا ہو، ان ٹھکانوں کا پھر خاتمہ نہیں ہے، اس کے بعد پھر زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، اس کے بعد جو انسان کو وجود بخشا جائے گا پھر وہ وجود ختم نہیں ہوگا۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، جو وجود یہاں مرنے کے بعد دوبارہ اللہ قیامت میں کھڑا کرے گا اور انسان کے اعضاء جڑیں گے، دوبارہ انسان کھڑا ہوگا، پھر وہ وجود کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ایٹرنیٹی ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا، دائمی ہوگا۔ لہذا اس دائمی گھر کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں سمجھاتا کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس کی رنگینیوں سے دھوکہ مت کھانا، یہاں رہ کے اللہ کی نافرمانی مت کرنا۔ ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان اعمال کی ترغیب دے رہا ہے جن اعمال پر چلنے کے نتیجے میں اللہ کی دائمی جنت بندے کو ملے گی، اور جنتوں میں سے وہ جنت جس کو جنت الفردوس کہا جاتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے اللہ کی جنتوں میں۔ جنت النعیم ہے، جنت المالا، جنت النعیم ہے، جنت الفردوس ہے، اور بھی جنتیں ہیں 8، کل 8 جنتیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آخر میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو جن کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی ہم انہیں جنت الفردوس کا وارث بنا دیں گے، ورثے میں دے دیں گے، وہ انہی کی ملکیت میں رہے گی، وہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے، وہاں نعمتوں میں اضافے ہوں گے، نعمتوں میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کو انجام دینے کے نتیجے میں ایک بندہ مومن اللہ جل شانہ کی جنت الفردوس کا وارث بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، بلا شبہ مومنین کامیاب ہو گئے، بلا شبہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومنین؟ اب اس میں 7 طرح جن کے اندر 7 خصوصیات ہوں گی، اللہ تعالیٰ وہ 7 خصوصیات بیان فرما رہا ہے بطور خاص۔ فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع یعنی عاجزی کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ وہ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ نمازی کامیاب ہیں، یعنی مومنوں کی صفات 7 میں سے جو 7 صفات یہاں بیان ہوں گی ان میں اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت کیا بیان فرمائی؟ وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ خشوع کرتے ہیں، خشوع کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کا معنی کیا ہے؟ 2 چیزیں عام طور پر کہی جاتی ہیں، خشوع اور خضوع۔ خشوع اور خضوع، خضوع خضع یخضع سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہری آداب کا لحاظ رکھنا، ظاہری آداب کا لحاظ رکھنا۔ جب نماز میں بندہ آئے تو صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھے، کپڑے صحیح پہنے ہو، صحیح طرح اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو،
جیسے کھڑا ہونا چاہیے، رکوع ویسا کرے جیسا رکوع کرنا چاہیے، سجدہ ویسا کرے جیسا کرنا چاہیے. یہ ظاہری آداب ہے نماز کے، جس کو خضوع کہتے ہیں. ظاہری آداب کا خیال رکھنا. اور ایک ہے باطنی آداب. باطنی کہ ظاہر کا خیال تو رکھے کہ کپڑے پاک صاف ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توجہ سے کھڑا ہو. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جب آئے تو پھر وہ دائیں بائیں نہ دیکھے نماز کے اندر. اگر کھڑا ہے تو جہاں سجدے میں جائے گا وہاں نظر رکھے، رکوع میں ہے تو پیروں کے جو تلوے ہیں اس کے اوپری حصے پہ نظر رکھے، اگر اتحیات میں بیٹھا ہے تو گود پہ نظر رکھے، سلام پھیر رہا ہے تو دائیں طرف پھیرے تو دائیں کندھے پہ نظر رکھے، بائیں طرف پھیر رہا ہے تو بائیں کندھے پر نظر رکھے. یہ خضوع ہے. اور خشوع کا معنی یہ ہے اپنے دل کی پوری توجہ وہ اللہ کی طرف لگا دے. جیسے بدن کو اللہ کی بارگاہ میں اس نے حاضر کیا، جسم کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا کہ جسم کا خیال کیا، وضو کیا، طہارت حاصل کی، صاف ستھرا ہو کر مسجد کے اندر آیا. یہ خضوع ہے. ظاہری آداب کا خیال رکھا، یہ خضوع ہے. اور خشوع وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا. ہاں اس کی اثرات ظاہری بدن پر ظاہر ہوں گے، لیکن یہ خشوع نظر نہیں آئے گا اپنے وجود کے اعتبار سے. یہ خشوع کا تعلق دل سے ہے. دل سے ہے کہ دل میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ کی طرف پوری توجہ رکھے، خیال کرے کہ میں کس بادشاہ کی بارگاہ میں آیا ہوں، سوچے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. آیا میں ابھی بھی بازار میں ہوں، مسجد میں موجود ہوتے ہوئے ابھی بھی میں دکان میں ہوں، بازار میں ہوں، گلی محلے میں ہوں، بیڈ روم میں ہوں، کہاں ہوں؟ اگر وہ بدن سے تو موجود ہے لیکن دل سے کہیں اور ہے تو کہیں گے خشوع نہیں ہے. خشوع نہیں ہے. اگر دماغ کہیں اور موجود ہے اس کا اور کوشش بھی نہیں کر رہا ہے دماغ کو، خیالات کو، تصورات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرنے کے لیے. ایک ہے بدن کا سجدے میں گرنا، ایک ہے خیالات کا سجدے میں گرنا. صحیح نماز وہی ہے اللہ کی بارگاہ میں. مقبول نمازوں میں سے نماز وہی ہے کہ انسان کے بدن کے ساتھ ساتھ انسان کے خیالات بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے حاضر رہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات کو نماز ادا فرما رہے تھے اور نماز میں سجدے کی حالت میں وہ جو اللہ سے عرض کر رہے تھے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ، میرا جسم بھی تیری بارگاہ میں سجدے میں ہے، میرا سر بھی تیری بارگاہ میں سجدے میں ہے، اور میرے خیالات بھی تجھے سجدہ کر رہے ہیں، میری سوچیں بھی تجھے سجدہ کر رہی ہیں، میرا شعور بھی تجھے سجدہ کر رہا ہے، میری فکر بھی تجھے سجدہ کر رہی ہے. میں جسم سے بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں دل سے بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. یہ سب سے اہم ترین نماز ہے جس کو خشوع والی نماز کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے. جیسے کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز میں کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی چھت دیکھ لیتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی کسی طرف دیکھ لیتے ہیں، کبھی کپڑوں سے کھیل لیتے ہیں، کبھی نماز میں کوئی کھڑے ہو کر اپنی آستین سیدھی کر رہا ہے. اگر عمل کثیر کر لے گا تو نماز سے فارغ ہو جائے گا، وہ نماز ٹوٹ جائے گی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے. وہ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا. بعض لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے لہذا ان کو توجہ نہیں ہو پاتی. بعض لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے ان کو توجہ نہیں ہو پاتی. جیسے میں ایک مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو وہاں شاید ان کو کبھی کسی نے نہیں ٹوکا اور ان کو بھی کبھی یہ خیال نہیں ہوا کہ میں کیا کرتا ہوں. کسی نے شاید ان کو بولا بھی نہیں، بڑی عمر کے تھے. تو میں نے ان سے گزارش کی سائیڈ میں لے جا کے، اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے جس کو تنہائی میں سمجھایا تو تو نے اس کو عزت دی، اور جس کو تو نے مجمع میں سمجھایا تو تو نے اس کو ذلیل کر دیا. ہاں اگر کوئی بات مجمع میں ہوئی تو الگ بات ہے، مجمع میں سمجھایا جائے گا. لیکن کوئی بات ایسی ہو کہ مجمع میں نہ کی جائے تو بہتر ہے، تنہائی میں کی جائے تو وہ بات تنہائی میں کرنی چاہیے. لہٰذا میں نے ان سے تنہائی میں ملاقات کی اور میں نے کہا آپ نماز میں
آپ کو توجہ نہیں ہوتی، آپ بار بار نماز میں اپنے منہ سے ایک آواز نکالتے ہیں. جیسے بعض لوگ دانتوں کا خلال کرتے ہیں نا، تو مخصوص قسم کی آواز، چخ چخ کی آواز آتی ہے، تو وہ نماز میں نکالتے تھے. تو میں نے ان سے کہا یہ تو نماز کے آداب کے خلاف ہے. یہ جو آپ بار بار نکالتے ہیں، قیام میں تھے تو بار بار نکالیے، رکوع میں گئے اس میں نکال لیں، وہ ایک عادت سی ان کی بنی ہوئی. بہت بار توجہ نہیں ہوتی، بہت بار کوئی توجہ دلاتا بھی نہیں ہے. تو میں نے ان سے گزارش کی یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے، آپ کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، اور جو آپ کے برابر میں لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں آپ کی آواز کی وجہ سے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ان کو توجہ نہیں تھی اس حوالے سے. تو یہ صاحب، ان کو بھی شاید کسی نے توجہ نہیں دلائی ہوگی، اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی کہ وہ نماز کے اندر داڑھی سے کھیل رہے ہیں، نماز کے اندر. تو اللہ کے نبی کا جملہ ارشاد سن لیجئے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا نا، بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ دل کے اثرات انسان کے ظاہری وجود پر ہوتے ہیں. دل میں اچھے خیالات ہوں تو انسان کے جوارح پر، اعضاء پر اچھے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں، اور دل میں برے خیالات ہوں تو انسان کے اعضاء و جوارح پر اس کے برے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں. تو نبی مہربان نے ارشاد فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا نا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، لخشعت جوارحہ، تو اس کے اعضائے بدن میں بھی خشوع ہوتا. اگر یہ دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا نا، آسان ترجمہ، کیونکہ خشوع کا آسان ترجمہ ہے بارگاہ الہی کا باطن سے ادب کرنا، باطن سے ادب کرنا. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو دل سے اپنا بڑا مانے اور پھر اس کی عزت نہ کرے؟ Is it possible؟ نہیں. دل میں عزت ہوگی تو پھر جسم سے، اعضائے بدن سے عزت کا ظہور ہوگا. دل میں تعظیم ہوگی تو جسم کے دیگر اعضاء سے اس تعظیم کا ظہور ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ دل میں عزت ہو اور ظاہری بدن سے اس کا اظہار نہ ہو. تو نبی مہربان نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے بدن سے بھی خشوع کا اظہار ہو رہا ہوتا. پھر اس کا بدن اس طرح کے کاموں میں مصروف نہیں ہوتا. تو جو دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ کپڑے سے کھیل رہا ہو، پھر وہ دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، آنے والے کو دیکھے گا، جانے والے کو دیکھے گا، پنکھا چل رہا ہے کہ بند ہے اس کو دیکھے گا نا. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحہ. تو خشوع کہتے ہیں اپنی تمام تر توجہات کو سمیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دینا. یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ یہ تصورات سے حاصل ہوتا ہے. کوئی مادی چیز ہے نہیں کہ خرید کے لے کر آئیں گے، اس کا سودا روحانی طور پر ہوتا ہے. تصورات کی دنیا ہے، لہذا تصورات میں جانا پڑے گا. تصورات سے مراد سب سے پہلے خیال جمانا ہوگا، میں جا کہاں رہا ہوں، جا کہاں رہا ہوں، کھڑا کس کے سامنے ہونے جا رہا ہوں. وہ جب سے اذان ہوئی تب سے وہ تیاری کرے گا، بلکہ پہلے سے. مجھے جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. وضو کرے گا تو خیال رہے گا بارگاہ الہی کا، وضو کر لے گا تو خیال رہے گا بارگاہ الہی کا، کھڑا ہوگا تو خیال ہوگا بارگاہ الہی کا، وہ رکوع کرے گا تو خیال ہوگا خدا کی بارگاہ کا. سب سے پہلے تو خیال جمائے میں جا کہاں رہا ہوں، اور دوسری بات ان لفظوں پہ غور کرے جو لفظ ادا کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. جب اس نے کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو جس سب سے بڑے کی بارگاہ میں حاضر ہے تو سب سے بڑے کی عزت بھی ویسے ہی کرے جو سب سے بڑے کی عزت ہے. خیال جمائے، اپنے آپ کو فزیکلی تیار کرے اور مینٹلی بھی تیار کرے. جب آئے گا خشوع. یہ خشوع بازار سے خریدنے کی چیز نہیں، اپنے تصورات کو، خیالات کو اس مرکز پہ سجدہ ریز کرنے کی شے ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جمع کر کے سجدہ ریز کی جائے. اس کے لیے خارجی تیاریاں بھی کرنی پڑتی ہیں. خیالات کو جمع کرے ایک خاص نقطے پر کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، پھر اس کے تقاضے پورے کرے، اچھا وضو کرے، اچھا وضو کرے جیسا وضو کرنا چاہیے.
خوشبو لگائے، پاک صاف لباس پہنے، اہتمام و توجہ سے جائے، اور پھر جو پڑھ رہا ہے اس پر غور کرے، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک بیچ میں جتنا کچھ ہے اس پر غور کرے کہ میں زبان سے ادا کیا کر رہا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کیا معنی ہے اس کا؟ سمع اللہ لمن حمدہ کیا معنی ہے اس کا؟ ربنا لک الحمد کیا معنی ہے اس کا؟ سبحان ربی الاعلی کیا معنی ہے اس کا؟ ان تمام معانی پر جب غور کرے گا تو جا کر کے اس کو خشوع حاصل ہوگا. اور جانتے ہیں خشوع کتنی قیمتی چیز ہے؟ اللہ اکبر، یہ خشوع کتنی قیمتی چیز ہے سن لیجئے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبہ فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کی نماز فرض کا وقت آ گیا، جس مسلمان کی فرض نماز کا وقت آ گیا، اب اس کو فرض نماز ادا کرنی ہے، اس فرض نماز کی ادائیگی کے لیے فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا، اس نے اس فرض نماز کی ادائیگی کے لیے اچھی طرح وضو کیا. فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا، صرف وضو نہیں کیا، اچھی طرح وضو کیا، جس کو وضو کرنا کہتے ہیں. سنت کے مطابق اس نے وضو کیا. اچھا وضو وہی ہے جو سنت کے مطابق ہے، اچھا وضو وہی ہے جو سنت کے مطابق ہے. وہ خشوعها، اور جس نے اچھے خشوع کے ساتھ نماز ادا کی، یہ خشوع آ گیا. فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، اس نے وضو بھی اچھا کیا، خشوع بھی کمال کا لے کر آیا. بعض لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. آنکھیں بند کر کے، آنکھیں بند کرنا منع نہیں میرے بھائی، حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو اس بات کا یقین ہے کہ آنکھیں بند کرنے کے باوجود اس کا سینہ قبلے سے گھوم نہیں جائے گا، اس کا سینہ قبلے سے نہیں پھرے گا، آنکھیں بند کر کے اس کو توجہ زیادہ ملے گی اور سینہ قبلے کی طرف ہی رہے گا، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ بالکل مست ہو کے جیسے اللہ سے باتیں کر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، توجہ سے پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے اللہ کو وہ کچھ کہہ رہے ہیں اور اللہ کچھ ان کو کہہ رہا ہے. کیونکہ نماز اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے، نماز اللہ سے باتیں کرنے کا نام. الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے صدق عبدی، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، تمام تعریفیں میرے لیے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے مولا میرا، بڑی رحمت فرمانے والا ہے. بندہ یہ کہتا ہے، رب فرماتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا. نماز اللہ اور بندے کے درمیان کلام ہے، گفتگو ہے، بات ہے، بات ہے. فرمایا جو وضو اچھا کرے، عام طور پر جس کا وضو اچھا ہوتا ہے نا سنت کے مطابق، نہ پانی زیادہ خرچ کرے نہ پانی ضرورت سے کم خرچ کرے، بالکل سنت کے مطابق وضو کرے، تو اس کو ویسے ہی ایک خشوع ملنا شروع ہو جاتا ہے. فرمایا وہ خشوعها، پھر خشوع اس نے بہترین رکھا اپنا، وہ رکوعها، اور رکوع اس نے اچھا کیا، رکوع اچھا کیا. رکوع میں لوگ بہت زیادہ تیزی دکھا دیتے ہیں. تراویح میں آپ نے دیکھا ہوگا نعوذ باللہ من ذالک، بعض لوگ تو نماز کا مذاق بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت پر قائم رکھے. اتنی جلدی جلدی کس نے کہا ہے بھائی، کس نے کہا ہے کہ تراویح آپ اس انداز سے پڑھو؟ اللہ کو جواب دینا ہے، سکون سے پڑھو. اگر 1 گھنٹہ لگتا ہے تو گھنٹہ لگاؤ، اس میں سے کم نہ کرو. 5-10 منٹ اگر آپ نے بچا لیے تو کون سا آپ افغانستان ہندوستان آپ فتح کر لو گے. تو جس نے وضو اچھا کیا، پھر جس نے خشوع اچھا رکھا، پھر جس نے رکوع اچھا کیا، تو اب سن لو کہ میرے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا کہ جس نے ایسا کیا نا
تو اس کے جتنے بھی گناہ پچھلے ہوں گے صغیرہ گناہ، جتنے بھی پچھلے ہوں گے صغیرہ گناہ، اللہ ایسی نماز کے صلے میں اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو اس نماز کے صلے میں معاف فرما دے گا۔ ایسی نماز جس نے پڑھی، ما لم یوتی کبیرۃ، جب تک کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے۔ کبیرہ گناہ اس سے معاف نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ، لیکن صغیرہ بھی میرے بھائی معاف ہو جائے تو کم ہے کیا؟ فرمایا وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، فرمایا یہ جو اللہ فضیلت دے گا یہ سلسلہ زندگی بھر کا ہے۔ جب جب ایسی نماز پڑھے گا، جب جب اللہ یہ شان عطا فرمائے گا۔ تو خشوع کیسے حاصل ہو؟ توجہ کو سمیٹنے سے۔ میں جا کہاں رہا ہوں؟ بھائی دنیا میں کہیں جاتے ہیں تو جانے سے پہلے بندہ ایک لمحے کے لیے تو سوچتا ہے نا یار، who called you؟ یار دوست نے بلایا، ٹھیک ہے چلے گا، ایسے ہی جا رہا ہے۔ بیٹھا تھا، دوست نے کال کی، کسی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے، بولا دوست نے بولا ابھی آ رہا ہوں۔ تو جس حال میں تھا چلا گیا، لیکن ایک دن دیکھا کہ بہت تیار ہو رہا ہے، خوشبو بھی لگا رہا ہے، کپڑے بھی پریس کروا رہا ہے، اچھے کپڑے پہن کے جا رہا ہے۔ somebody asking where are you going now؟ he told that I am going to meet Prime Minister۔ oh، پرائم منسٹر سے ملنے جا رہا ہے۔ That's why you are preparing yourself well۔ یہی وجہ ہے کہ تو اپنے آپ کو اچھی طرح تیار کر رہا ہے۔ ارے پرائم منسٹر نے بلایا یا کسی آپ کو ایس پی نے، ڈی ایس پی نے یا کسی دنیا دار نے بلایا تو اتنی تیاری کر رہا ہے، ادھر کدھر آ رہا ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، کبھی سوچا بھی ہے؟ تو یہ عام طور پہ لوگ تو آتے نہیں، جو آتے ہیں وہ سوچتے نہیں۔ جا کہاں رہا ہوں تو خشوع کیسے ملے گا؟ کوئی انٹینشن بھی تو کوئی چیز ہے نا، کہ انٹینشن ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ آئیے پوچھتے ہیں علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اذان ہوتی تو چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ لوگ پوچھتے کہ جب اذان ہوتی ہے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، سنیے کیا جواب ہے۔ انٹینشن ہے، ارادہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں منہ اٹھائے آ گئے، ارے خاص بارگاہ خدا میں آنے کا وقت ہے، تیاری چاہیے، ارادہ چاہیے، سوچ اور فکر چاہیے۔ جیسی سوچ ہوگی عمل ویسا ہی ہوگا۔ سوچ اچھی تو عمل اچھا، سوچ بری تو عمل برا۔ سوچ ہی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں رہیں۔ پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کیوں ہوتی؟ تو علی شیر خدا نے جو ارشاد فرمایا، ان کے اپنے الفاظ سنیں۔ ارشاد فرمایا جاء وقت الامانة، جاء وقت اداء الامانة التي ارادها الله على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان فلا ادري احسن اداء ما حملت ام لا۔ کتنی بڑی ان کی توجہ ہے، سبحان اللہ العظیم۔ کہا کہ میری یہ حالت نماز میں جانے سے پہلے اس لیے ہوتی ہے کہ اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا جو امانت اللہ نے آسمانوں کو، زمین کو اور پہاڑوں کو پیش فرمائی کہ تم قبول کرو گے، اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری قبول کرو گے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ، تو سب نے اللہ سے معذرت کر لی، سب نے اللہ سے معذرت کر لی۔ ہم اس ذمہ داری کو نہیں لے سکتے، ہم اس ذمہ داری کو نہیں لے سکتے۔ آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے، سب نے معذرت کر لی اللہ سے۔ واشفقنا، سب ڈر گئے کہ اتنی بڑی امانت ہم سے ادا نہیں ہوگی۔ وحملها الانسان، اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا کہ تیری کائنات کا نظام چلانے کے لیے ہم انسان اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں۔ فرمایا فلا ادری احسن ادا ما حملت ام لا، اور بات یہ ہے کہ اس امانت کو ادا کرنے کا وقت ہے اور مجھے پتہ نہیں کہ میں وہ امانت اللہ کی بارگاہ میں صحیح طور پر ادا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آواز سے کون کہہ رہے ہیں؟ علی شیر خدا رضی اللہ۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی شیر خدا جن کی نماز کی مقبولیت کا حال یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ان کے لیے عصر کی نماز جب وہ ادا نہیں کر سکے، نبی کی فرما برداری میں ان کی گود میں نبی مہربان کا سر اقدس ہے اور عصر نہ پڑھ سکے، تو ان کی نماز اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو سورج ڈوب چکا ہے
علی کی نماز کے لیے ڈوبا ہوا سورج خدا واپس کر رہا ہے، لیکن اللہ کا ڈر کیسا ہے؟ فَلَا أَدْرِي أَأُحْسِنُ أَدَاءَ مَا حَمِلْتُ أَمْ لَا، امانت ادا کرنے کا وقت آیا ہے، اس لیے ڈر رہا ہوں کہ صحیح طرح ادا کر بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ یہ انٹینشن ہے نماز پڑھنے سے پہلے، ہر نماز سے پہلے یہ انٹینشن ہے۔ اور ہمارے ہاں جو جس طرح ہے اٹھ کے چلا آتا ہے، جو پتھارے پہ بیٹھا ہے چلا آتا ہے، جو تھڑے پہ بیٹھا ہے چلا آتا ہے، جو کہیں بیٹھا ہے چلا آتا ہے، تو وہ انٹینشن جب نہیں ہوگا تو پھر خشوع کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ کریم نے مومنوں کی پہلی صفت جو کامیاب ہوں گے اور خدا سے جنت الفردوس کا سودا کریں گے، وہ پہلی صفت ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ مومن بندے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ خشوع کرتے ہیں، نمازوں میں ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، پوری توجہ رکھتے ہیں۔ بھائی نمازوں میں ان کے وجود تیروں سے چھلنی ہو گئے، لیکن نماز میں وہ ایک طویل موضوع ہو جائے گا، تو باقی 6 چیزیں رہ جائیں گی، لہذا میں نے شروع میں کہا کہ ویری بریفلی آئی ول ڈسکس دس ٹاپک ٹوڈے۔ آج بہت اختصار کے ساتھ بات کروں گا، کبھی مولا نے موقع دیا تو ان 7 خصوصیات کو ان ڈیٹیل آپ سے عرض کروں گا۔ دوسری خصوصیت جو اللہ رب العزت نے مومنوں کی بیان فرمائی، ایمان والے جو اللہ سے جنت الفردوس کا سودا کریں گے، جن کو اللہ جنت الفردوس کا وارث بنائے گا، ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم عن اللغو معرضون۔ خدا کی میں عزت کے قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ الفاظ اتنے خوبصورت قرآن پاک میں ذکر فرماتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بھی حیا والا ہے، اللہ کا نبی بھی حیا والا ہے، اور شرم کی باتوں کو اللہ رسول اتنی خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں کہ سبحان اللہ العظیم۔ آج تو ہمارے ہاں بے شرمی عروج پر ہے، آج مسلمانوں میں بے شرمی عروج پر ہے، غیروں سے کیا شکوہ، نن مسلم سے کیا شکوہ، آج مسلمانوں میں بے حیائی عروج پر ہے، جو اسلام کے دعوے دار ہیں اور بے حیائی کرتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ دے آر مسلمز، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو اسلام نے یہی سکھایا ہے کہ آپ بے حیائی کا ارتکاب کریں؟ کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام پر، کبھی آپ کرسمس کے نام پر، کبھی نیو ایئر ہیپی نائٹ کے نام پر، کبھی کسی اور نام پر۔ اللہ اور رسول کتنے حیا والے، اللہ کریم کتنی خوبصورتی سے ارشاد والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن اللہ سے جنت الفردوس کا سودا کریں گے، جو مومن فضولیات سے اپنے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ارے حرام تو حرام ہے میرے بھائی، حرام تو حرام ہے، یہاں اللہ اپنے مومن بندوں کو فضول نہیں دیکھنا چاہتا۔ مومن تو بڑا قیمتی ہے میرے بھائی، مومن تو بڑا قیمتی ہے۔ اپنے آپ کو آپ غیر مسلموں پہ یا دوسروں پہ قیاس کیوں کرتے ہیں؟ آپ اللہ کی وہ مخلوق ہیں کہ آپ میچ لیس ہیں، آپ کا کوئی بھی مقابل اور مساوی نہیں ہے، آپ کو اللہ نے ایمان دے کر بہت قیمتی بنایا۔ یہاں اللہ تعالی مومنوں کو جو فرما رہا ہے وہ لغویات سے بھی، لغو کس کو کہتے ہیں؟ لام غین واو لغو، جس کی جمع لغویات آتی ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کا، کس کو بولتے ہیں؟ آپ سنیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا۔ لغو کہتے ہیں وہ کام جو جائز تو ہو لیکن نہ اس کا کوئی دینی فائدہ ہو، نہ اس کا کوئی دنیاوی فائدہ ہو۔ ایسا جائز کام کہ نہ اس کا کوئی دینی فائدہ ہو نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو۔ مثلا بیٹھنا جائز ہے، لیکن کوئی ایسا بیٹھا کہ بیٹھا ہی رہ گیا، نماز بھی چلی گئی، قرآن بھی نہ پڑھا اس نے، کوئی دین کی بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے، تو جائز تو تھا لیکن لغو ہو گیا، اب اس کا بیٹھنا لغو ہو گیا۔ وہ مباح کام جائز ہے لیکن اس کا کوئی دینی فائدہ نہیں، دنیاوی فائدہ بھی نہیں، دین کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اب دنیا کے کون سے فائدے؟ مثلا ایک بندہ ہے جو واک کرتا ہے، اچھی بات ہے، اس لمٹ میں رہ کے واک کرتا ہے کہ اس کی صحت اچھی رہے اور صحت کو مینٹین رکھے، بہت اچھی بات ہے۔ ایک بندہ ہے جو ویٹ لفٹنگ کرتا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑ رہا ہے، ایسے وقت میں کہ ویٹ لفٹنگ کر رہا ہے اور کوئی نہ گانے سن رہا ہے نہ ساتھ میں وہاں جا کے کوئی دوسرا حرام کام کر رہا ہے،
اگر دوسرے حرام کام ہو بھی رہے ہیں تو ویٹ لفٹنگ حرام نہیں ہے، اگر اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے کر رہا ہے، کچھ کھیل رہا ہے، جائز کھیل کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اس میں نماز کو ضائع نہیں کر رہا، پورا دن اس میں نہیں لگا ہوا، تھوڑی دیر کھیل لیا، فٹ بال کھیل رہا ہے، کچھ اس طرح کے کھیل، تو اس سے دنیاوی فائدہ تو ہے، فٹنس رہتی ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے فٹنس رہتی ہے، یہ دنیاوی فائدہ ہو گیا، یہ لغو نہیں کہلائے گا۔ لغو کب کہلائے گا؟ یہی کام کہ کھیل رہا ہے یا فٹنس کے لیے ویٹ لفٹنگ کر رہا ہے، اتنا کر رہا ہے کہ باقی کام چھوڑ رہا ہے، اتنا کر رہا ہے کہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، اللہ کی فرما برداری چھوڑ رہا ہے، اس کے لیے وہ رمضان کے روزے چھوڑ رہا ہے، اب یہ لغو نہیں رہا بلکہ لغو سے بڑھ کے حرام ہو گیا۔ اور اللہ یہاں کیا فرما رہا؟ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت تعبیر ہے، فرمایا مومن بندے وہ ہیں جو لغو میں پڑھتے نہیں، کہ لغو میں پڑھتے نہیں ہیں، فرمایا مومن بندے وہ ہیں جو لغو میں پڑھنا تو دور کی بات، وہ لغو سے اپنے منہ پھیر لیتے ہیں، قریب بھی نہیں جاتے، قریب بھی نہیں جاتے۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ارے ایسی بیٹھے ہیں یار، ایسی بیٹھے ہیں، چلو خیر اللہ تمہیں ہدایت دے، آجا تو بھی بیٹھ جا۔ نہیں بابا، یہ وقت بڑی قیمتی شے ہے میرے دوست۔ امام شافعی نے فرمایا وقت ایک تلوار ہے، تو کاٹ دے ورنہ یہ تجھے کاٹ دے گی۔ مسلمان اور وقت ضائع کرے، مسلمان اور وقت ضائع کرے، یہ وقت ضائع کرنا لغو ہو گیا۔ ہاں اگر وہ بیٹھے تھے، کوئی دنیا کی اچھی بات کی، کوئی کاروبار کی بات کر لی، اچھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ بیٹھک اچھی ہے، وہاں بیٹھے کچھ سیکھ لیا، کمپیوٹر سیکھ لیا، بھلے دنیا کی چیز ہے، لیکن یہ لغو نہیں، یہ اچھی چیز ہے یہ۔ اور مومنوں کی شان اللہ نے کیا فرمائی؟ والذین هم عن اللغو معرضون، مومنوں کی دوسری صفت یہ ہے وہ بیکار کی چیزوں سے، لغویات سے منہ پھیرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ خامخواہ کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ادھر بھی گھستے ہیں، ادھر بھی گھستے ہیں، ادھر بھی گھستے ہیں، حالانکہ مطلب کوئی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو رسول اللہ کی ایک حدیث بھی اس کے ساتھ سنا دوں، یہاں ینگسٹرز بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، پھر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بیان لوگوں میں بھی جاتا ہے، وہ بھی سن لیں گے۔ ایک تو یہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے وہ ہیں جو لغویات سے، حرام تو بہت دور، لغویات سے جو اپنے آپ کو پرے رکھتے ہیں، دور رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے جو، یعنی مطلب کچھ نہیں ہوتا، کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ نہیں کرنا ہوتا، ان کی فیلڈ ہی الگ ہے۔ ہاں اگر کچھ سیکھنا ہے تو بات الگ ہے، کوئی نصیحت لینی ہے، کوئی درس لینا ہے، کوئی سبق لینا ہے، کچھ اپنے تجربے میں اضافہ کرنا ہے، اپنے مشاہدے میں اضافہ کرنا ہے، جس کا کوئی دنیاوی یا دینی فائدہ ہوگا تو بات ٹھیک ہے، لیکن کچھ نہیں، ایسے ہی وہاں بیٹھ گئے اس کے بارے میں بات شروع کر دی، وہاں بیٹھ گئے اس کے بارے میں بات شروع کر دی، اور سنا، وہ کہتا تو سنا، وہ کہتا ہے تو سنا، اس میں وقت ضائع کر دیا۔ میرے نبی کا فرمان سن لیجیے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں من حسنی، اگر ہو سکے تو یاد کر لیجیے، آپ میں اچھے حافظے والے لوگ بیٹھے، چھوٹی سی حدیث پاک اپنے حجم کے اعتبار سے، من حسنی اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، من حسنی اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے، ایک مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بیکار کی چیزوں کو چھوڑ دیتا۔ ایک اچھا مسلمان، اس کے اسلام کی خوبی یہ ہے وہ جس کام سے اس کو مطلب نہیں ہے نا وہ چھوڑ دیتا ہے، جس کام سے مطلب نہیں ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے، وہ بات ہی نہیں کرتا، وہ کام ہی نہیں کرتا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ کی فیلڈ ہی وہ نہیں ہے، آپ نے کبھی اس سے کوئی فائدہ نہیں لینا، کوئی کام نہیں، کوئی سبق نہیں لینا، کوئی درس نہیں لینا، کوئی نصیحت نہیں لینی، کوئی تجربہ نہیں لینا، کوئی مشاہدہ نہیں کرنا، پھر کیوں آپ اس چیز میں پڑے ہوئے؟ کیوں پڑے؟ وہ چیز آپ کو کبھی نفع نہیں دے گی، پھر کیوں کر رہے؟ تو من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، ایک اس مسلمان کے اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ وہ بے مطلب کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، بے مطلب کے کاموں کو بولیے چھوڑ دیتا، بے مطلب کے کاموں میں نہیں پڑتا، چونکہ یار مسلمان ہے میرے دوست۔ آج بولتے ہیں کہ غیر مسلم آگے بڑھ گئے، غیر مسلم آگے بڑھ کے they are using their time properly یار۔ اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ محنت نہ بھی کرو تو مسلمانوں کو اوپر رکھے گا؟ کوئی نہیں، وہ محنت کرنے والوں کی محنت ضائع نہیں کرتا، چاہے کوئی بھی کرے۔
آپ محنت نہ کرو، آپ وقت ضائع کرو، آپ بیٹھے رہو، آپ میدان خالی چھوڑ دو، تو کیا گھر میں بیٹھ کے یا پان کی دکان پہ سائنسدان بنتے ہیں، ڈاکٹرز بنتے ہیں، انجینئرز بنتے ہیں، یا مفتی بنتے ہیں، یا شیخ الاسلام بنتے ہیں؟ پان کی دکان پہ بنتے ہیں؟ وہ محنت کر رہے ہیں، بن رہے ہیں۔ صرف شکوے کرنے سے کیا ہوگا؟ محنت کرنی پڑے گی، کام کے کام کرنے پڑیں گے، جب جا کر کے آپ اپنا مقام بنا سکتے ہیں۔ خواہ مخواہ کا وقت ضائع کریں گے تو آپ دنیا میں بھی گئے اور آخرت میں بھی گئے۔ لہذا ایک اسلام کا ماننے والا، اس کے اسلام کا حسن یہ ہے، غیر ضروری باتوں کو، بے مطلب باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ترکہ ما لا یعنیہ، جس کام سے غرض ہی کوئی نہیں، وہ کام نہ کرے گا، نہ اس پہ باتیں کرے گا، نہ کرے گا، نہ اس پہ باتیں کرے گا۔ ہاں کوئی مقصد ہے اچھا دنیا کا یا دین کا، تو اس میں انوالومنٹ سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کو بھائی کیوں پوچھ رہا ہے، یہ جو پوچھ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے کیا، وہ کیسے کیا، تو آپ نے اکثر سنا ہوگا بھائی خیریت ہے، آپ اتنا پوچھ رہے، ایسا ہی سنا ہے نہیں سنا ہے؟ بولیے نا، سنا ہوگا نا، میں نے تو کئی بار سنا ہے۔ یہ کیا، یہ کیا، اچھا یہ کیا، بتا دیا، کیا کرنا کیا ہے، ارے بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ یار تو اپنا بھی وقت بچا اور سامنے والے کا بھی وقت بچا، کیا خیال ہے آپ کا؟ اپنا بھی خراب کر رہا ہے، چونکہ نبی نے تو منع کیا، اللہ نے منع کیا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے بچتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں، یہ مومن کی پہچان ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ہے اس کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے، ترکہ ما لا یعنیہ، کہ جس کام سے مطلب اور غرض نہیں ہوتا نا، جس کام سے مطلب اور غرض نہیں ہوتا، ان باتوں میں نہیں پڑتے، نہ باتیں کرتے ہیں، نہ اپنے آپ کو فزیکلی انوالو کرتے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تیسری خوبی، والذین هم للزکاة فاعلون، وہ مومن جو اللہ سے جنت خریدیں گے، وارث بنیں گے، ان کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی بیان کیا گیا ہے تزکیہ، تزکیہ دل کی صفائی، یعنی اس لحاظ سے معنی یہ بنے گا کہ وہ مومن بندے جن کے اندر یہ خصوصیت ہو کہ اپنے دل کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، یار مسلمان ہے نا، اس کی برائی میرے دل میں نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے اس نے میرے ساتھ برا کیا، میں نے اللہ کے نام پہ معاف کیا، 100 بار معاف کیا، 100 بار معاف کیا، میں کیوں کسی کا بوجھ اپنے دل میں لے کے گھوموں؟ تزکیہ کا تعلق دل سے ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اسی کام کے لیے اللہ اپنے حبیب کو مخصوص ذمہ داری فرمائی تھی، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی اللہ کے نبی کی تھی کہ وہ دلوں کو صاف کرنے آئے تھے، اور سبحان اللہ العظیم کیا صفائی فرمائی ہے، کیا صفائی فرمائی ہے۔ میں چند ایک کی مثال عرض کروں کہ اللہ کے نبی نے ان کے دلوں کو ایسی صفائی فرمائی، ایسی صفائی فرمائی کہ پہلے وہ کفر میں تھے، اسلام لے کر آئے اللہ کے نبی کی کوششوں سے، اور ایسا اسلام لے کر آئے، ایسا اسلام لے کر آئے کہ جبریل امین اللہ کی طرف سے آ کے عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ پر بھی سلام ہو، اور ابو بکر کو میرا بھی سلام کہیے، اور ان سے کہیے کہ اللہ بھی ابو بکر کو سلام فرما رہا ہے۔ ایسی صفائی فرما دی، ایسی صفائی اللہ کے نبی نے فرما دی۔ تو والذین هم للزکاة فاعلون، اس لحاظ سے معنی یہ بنے گا کہ وہ لوگ، وہ مومن جو اپنے دل کی صفائی کرتے ہیں، یار اس نے میرے ساتھ غلط کیا، 100 بار غلط کیا، میں 100 بار اس کو معاف کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ بھی اس کو معاف کرے۔ جب میں غریب تھا، یہ امیر تھا، جو کچھ اس نے کیا میں دہرانا نہیں چاہتا، اس کا عمل تھا، یہ میرا عمل ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، کچھ بھی ہے میں نے معاف کیا، میں اس بات کو دہرانا بھی ایک مومن کی شان کے خلاف سمجھتا ہوں۔ جب میرا وقت اچھا نہیں تھا، اس کا وقت بہت اچھا چل رہا تھا، اس نے جو کیا میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں، بالخصوص کینے سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے، تکبر سے۔ کسی بھی مسلمان سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے کہ میں تو اس سے اچھا ہوں۔ اگر اللہ نے علم دیا ہے تو مزید عاجزی آنی چاہیے نا۔ علم کا تقاضا یہ ہے کہ عاجزی آئے، فروتنی آئے، تواضع آئے، انکساری آئے۔ اچھا لباس اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے شکر کا مقام ہے، نہ کہ تکبر کا۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ،
جو جتنا بھی بڑا ہو جائے، جتنی عاجزی کرتا جاتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا جاتا ہے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے دل کا صاف کرنا، دوسرے معنی کے اعتبار سے والذین هم للزکاۃ فاعلون، تو زکات ہی کا معنی لیں گے جس کا معنی صریح یہ بنے گا وہ لوگ جو اپنی زکات ادا کرتے ہیں، جو اپنی زکات ادا کرتے ہیں۔ ارے زکات اللہ نے اپنی ذات کے لیے مانگا ہے کہ میں تو سمجھ نہیں پاتا، لوگ اتنے کنجوس ہوئے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بعد بھی نہیں دیتے، اور اس سے زیادہ ڈھیت مجھے وہ نظر آتے ہیں جو اللہ کے ساتھ فراڈ کرنا چاہتے ہیں، ادھر سے ادھر پکڑا دیا، ادھر سے ادھر پکڑا دیا، زکات دینے کا وقت آیا تو بیٹی کو دے دیا، چھوٹی بیٹی کو نابالغ ہے اس پہ تو زکات بنتی نہیں، اس کو مالک بنا دیا، زکات کے سال گزر گیا تو پھر اس سے واپس لے لیا۔ عجیب حال ہے، کیا تماشا لگا کے رکھا ہے لوگوں نے۔ 100 میں کتنے روپے ہیں بھائی بتائے گا کوئی؟ 100 میں کتنے روپے ہیں بھائی؟ 1000 میں کتنے ہو گئے؟ 1000 میں کتنے ہو گئے؟ 250۔ لاکھ میں کتنے ہو گئے؟ لاکھ میں کتنے ہو گئے؟ 2500، 2500۔ 1 لاکھ میں 2500، 1 لاکھ میں بولیے نا، 1 لاکھ بولیے، 1 لاکھ اور 2500، سمجھ آ رہا ہے؟ 1 لاکھ اور 2500، اس میں لوگوں کی ڈرامے بازیاں ختم نہیں ہوتی، ادھر سے ادھر کرتے ہیں، ادھر سے ادھر کرتے ہیں۔ جس کو 2500 دینے ہیں تو لاکھ میں 2500 دے گا تو پیچھے اس کے پاس کتنا بچا؟ حساب کمزور ہے ملت کا لولی۔ 97,500، 97,500 یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور نکالا کتنا؟ کیوں؟ اللہ کو دو گے تو اللہ اس سے کوئی کاروبار کرے گا۔ اس نے اپنے حبیب کو فرمایا اے میرے حبیب ان سے زکات لے، ان کو بھی پاک کر دے، ان کے مال کو بھی پاک کر دے، اور یہ زکات لے کے میرے غریب بندوں کو دے دے، اور اے حبیب ان سے فرما دے جب تم مال کی زکات نکال لو گے تو تمہارا مال تمہاری تجوری میں تو ہوگا، حفاظت میں خدا کی آ جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، سنو یہ حدیث یاد کر لو، کوشش کرو قرآن و حدیث کے بیچ میں رہو، اسی میں موت آ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حسنو، ہا صاد نون، حسنوا اموالکم بالزکاة، حسنوا اموالکم بالزکاة وداووا مرضاکم بالصدقة۔ فرمایا کہ لوگوں اپنے مالوں کو محفوظ کر لو، مضبوط قلعے میں محفوظ کر لو، دنیا کی تجوریوں میں کوئی بھی بلا ڈاکو آ کے لے جا سکتا ہے، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے بینک ڈکیتی کرنے والے موجود ہیں، سوئس بینک میں ڈکیتی ہو جاتی ہے، ہم تمہیں ایک تجوری بتاتے ہیں جہاں تمہارے مال محفوظ ہو جائیں گے۔ حسنوا اموالکم بالزکاة، اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو، کوئی نہیں چرائے گا۔ کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا زکات دے کر۔ حسنوا اموالکم بالزکاة۔ میں حیرت میں ہوں کہ یار لاکھ میں 2500 دینا ہے تو لوگ پنکچر ہو جا رہے ہیں۔ اگر لاکھ میں خدا فرماتا 97,500 دے دو تو عارف بھائی میں تو ٹائر ہی پھٹ جاتا، پھر ابھی تو پنچر ہوا ہے۔ لاکھ میں 97,500 اپنے پاس رکھ اور 2500 دے دے، تو یہ حالت ہے کہ لوگ اس سے کرتے ہیں، کبھی بیٹی کو دے دیا، کبھی فلاں کو دے دیا، اس کو دے کے واپس لے لیا، ہیلا کروا لیا۔ ارے جب تو 2500 دے رہا ہے تو مطلب تیرے پاس 97,500 ہے، اور جب تو 5000 دے رہا ہے تو ڈبل 97,500 تیرے پاس ہے، اور پھر وہ مال تیرا بڑھے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تیرا مال محفوظ ہو جائے گا، سیکیور ہو جائے گا، اس میں برکت ہوگی۔ اور نہیں دے گا تو سن پھر کیا ہوگا، کیونکہ وہ خدا ہے، دونوں طرح سے سمجھاتا ہے، اور یہی شان اس نے ماں باپ کو بھی دی ہے، یہی شان استاد کو، یہی شان پیر و مرشد کو دی ہے، پیار سے بھی سمجھاتا ہے اور ڈرا کے بھی سمجھاتا ہے۔ چنانچہ رب کے رسول نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا، خزانہ دیا، اور وہ مال کی زکات نہیں دیتا تو خدا کی عزت کی قسم یہی مال قیامت میں اللہ ایک گنجے سانپ کی صورت میں اس کے گلے میں لپیٹ کر اس بندے پر مسلط کر دے گا۔
اور وہ اس کو ڈستا رہے گا اور یہ کہتا رہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، جبکہ یہ مال سارا یہی رہ جانا ہے۔ کئی لوگ چلے جاتے ہیں، میں ایسے کئی لوگوں کو فزیکلی جانتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ یہ میرے جامعہ کے پاس ایک بندہ رہتا تھا، انمول کلی کا کاروبار کرنے والا، ارب پتی آپ کے اورنگی ٹاؤن میں رہتے ہیں، ارب پتی رہتے ہیں آپ کے اورنگی ٹاؤن میں۔ ایک جھٹکے میں چلا گیا، گھر نہیں ہے اس کا، سمجھ لیجئے کہ وہ اکبر بادشاہ نے جو تاج محل بنایا تھا اس کے بعد اس نے یہ بنایا ہے، ایک ایک چیز سائنٹیفکلی بیسس پر بنائی، رہا نہیں رہا چلا گیا۔ جو کیا تھا اچھا وہی کام آئے گا، مال تو رہ گیا پیچھے۔ قارون رہا نہیں رہا چلا گیا۔ قارون ایک اچھا انسان تھا میرے دوست، وہ پیدائشی خراب آدمی نہیں تھا، ایک اچھا انسان تھا، اسے خراب کر دیا پیسوں کی کثرت نے، پیسوں کی کثرت نے۔ جب اس سے کہا گیا کہ اس مال کی زکات دے تو منع کر دیا۔ اس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں پہ چلا کرتی تھی، یہ تو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا۔ وہ شروع سے خراب آدمی نہیں تھا، مال نے تو خراب کر دیا، سنبھال نہیں پایا۔ اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھتا تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ کے اس نے حدیثیں لکھی، پھر مال ملا، پھر اللہ کے نبی سے دور ہوا، پھر دور ہوا، پھر وہ جماعت چھوٹنے لگی، نماز چھوٹنے لگی، دور ہوتا 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 پھر اس نے اللہ کے نبی کے زمانے میں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر اختیار کر لی۔ جب زکات اس سے مانگی گئی اس نے منع کر دیا، کس چیز کی زکات دوں گا میں؟ کوئی زکات نہیں، میرا اپنا مال ہے، میں کیوں زکات دوں گا؟ تو وہی فائدے میں ہے جو اللہ کی فرما برداری میں ہے اور کوئی نہیں، یہی چیزیں کام آنے والی۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مال کو زکات دے کر کے اللہ کی حفاظت میں دے دو، وداووا مرضاکم بالصدقۃ، اور اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ یا رسول اللہ کیسے علاج کریں؟ فرمایا ایک طریقہ مریضوں کے علاج کا یہ بھی ہے کہ مریضوں کی طرف سے صدقہ نکال دیا کرو۔ صدقے سے علاج ہوتا آپ کو معلوم ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت آئے ضرور جائیے، اس سے کوئی بھی سمجھدار منع نہیں کرے گا، لیکن صدقہ دے کر بھی علاج کیا کیجیے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، صدقہ نکال دو۔ کیا ہوا بچہ بیمار ہے صدقہ دے دو۔ اور صدقے کے لیے مرغی کا کالی ہونا ضروری نہیں ہے، بکرے کا کالا ہونا ضروری نہیں ہے، اور سر کے اوپر سے گزارنا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی سر کے اوپر سے مرغی گزارتے گزارتے مرغی کاروائی کر دیتی ہے، کپڑے خراب ہو جاتے۔ جو کرنے کے کام ہے ہماری قوم سے وہ کام ہوتے نہیں ہیں، اور جو کام نہیں کرنے کے اس میں ایسے گھستے ہیں کہ کھینچ کھینچ کے نکالو باہر ہی نہیں آتے۔ ارے بھیا یہ قرآن و حدیث نہیں، آ جائیے واپس آ جائیے۔ ارے نہیں میرے بابا ایسے ہی کرتے تھے، میرے دادا ایسے ہی کرتے تھے۔ تو دادا نے غلطی کی تو پوتا تو نہ کرے نا، آپ تو ٹھیک ہو جائے۔ ان کو غلطی تھی، اللہ ان کو معاف کرے۔ ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں آیا ہوگا، یہ آیا ہوگا تو انہوں نے بھی ایسے کیا ہوگا جیسا آپ کر رہے ہو، آپ خدا کے نام پہ ٹھیک ہو جاؤ۔ نیت کر لی کافی، نیت کر لی کافی، پیسے دے دیے۔ صدقے کے بارے میں ایک مرتبہ سوال ہوا بہترین صدقہ کیا ہے، تو بہترین جواب دے دیتا ہوں آپ کو، بہترین جواب دے دیتا ہوں کہ بہترین صدقہ کیا ہے۔ تو بہترین جواب اس کا یہ ہے کہ جہاں آپ ہیں یا جہاں آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں وہاں اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہی دے دو، وہی بہترین صدقہ ہے۔ میں سمجھا پایا آپ کو؟ وہی دے دے آپ جہاں آپ صدقہ بھیجنا چاہتے ہیں، جس کو دینا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بہترین صدقہ کیا ہے، تو میرا جواب یہ ہے جس کو دینا چاہتے ہو جو اس کی ضرورت ہے اس کو وہی دے دو، وہی بہترین صدقہ ہے۔ اب اس کو بچوں کی فیس دینی ہے، فیس کے پیسے اس کے رکے میں، روز بچے ذلیل ہوتے ہیں، اور آپ اس کو بکرا کاٹ کے ہی دینا چاہ رہے ہو کہ بکرا کٹ کے جائے گا، وہ بکرے کا گوشت تو کھا لے گا، فیس کیسے ادا کرے گا؟ اس کو بیٹے کو دوائی دلوانی ہے اور آپ نے اس کے یہاں 4 درجن کنو بھیج دیا آپ نے، ٹھیک ہے وہ کھا تو لے گا، آپ کا ضائع نہیں گیا، لیکن اس کو تو بیٹے کو دوائی دلوانی تھی اس کو راشن لینا تھا، اور آپ نے اس کے یہاں 12 درجن انڈے بھیج دیے، تو کیا ساری زندگی وہ انڈے ہی کھاتا رہے گا؟ تو بہترین صدقہ یہ ہے جو سامنے والے کی ضرورت پوری کر دے، یہ بہترین صدقہ۔ تو آپ نے نیت کر لی، بس ہو گیا، صدقہ ہو گیا۔ بکرے پہ ہاتھ رکھو،
بکری پہ ہاتھ رکھو، مرغی پہ ہاتھ پھیرو، مرغی کو سر سے گھماؤ، اس رنگ کی لے کر آؤ، فلاں جگہ سے لے کر آؤ، یہ صرف اور صرف ہمارے پاک و ہند، انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کے تماشے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا ترقی کر گئی، اپنے آپ کو کیوں لوگوں کے سامنے شرمندہ کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی بات کر کے کبھی کوئی شرمندہ نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن و حدیث کے خلاف بات کر کے ہمیشہ شرمندہ ہوگا۔ اگلی بات اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ کسی کو شبہ پڑھنے لگے تو فوراً قرآن شبہ کو دور کرتے کرتے اپنا ذکر آگے چلاتا ہے۔ فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اور اگلی جو شان اللہ تعالیٰ مومنوں کی بیان فرما رہا ہے جو اللہ کی جنت کا سودا کریں گے، وہ شان یہ ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وہ مومن بندے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج اس پر تو گھنٹوں قرآن و حدیث سے بات کرنے کی ضرورت ہے، گھنٹوں اس کے سائیڈ ایفیکٹس پر دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب قوم میں شراب اور زنا یہ عام ہو جائے تو پھر قتل عام ہوتا ہے۔ پھر آج دیکھ لیں، اخبار اٹھا کے پڑھ لیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک اخبار بھی کسی قتل، کسی واردات کی خبر سے خالی ہوتا ہو، قتل عام ہوتا ہے۔ اور یہاں قرآن کیا فرما رہا؟ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومن بندے اللہ کی جنت کے وارث بنیں گے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، زنا ایک بزرگ کا قول ہے، زنا ایک ادھار ہے، زنا ایک ادھار ہے۔ اگر تو نے یہ لے لیا تو یا تو ادا کرے گا یا تیری نسل ادا کرے گی، یا تو ادا کرے گا یہ ادھار یا تیری نسل ادا کرے گی، یا تو تیری گھر والی اس کا کفارہ بنے گی یا پھر تیری بیٹیوں میں سے کوئی اس ادھار کو ادا کرے گی۔ یہ زنا ایک ادھار ہے، بس اللہ معاف کرے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ وقتی لذت کے لیے خدا کی نافرمانی، ایک آن کی لذت، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب کوئی چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا، جب شرابی شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا، جب زانی زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا۔ اتنی بے حیائی کے اللہ کے بار بار منع کرنے کے باوجود اللہ نے قرآن میں زنا کو اتنا ناپسندیدہ انداز میں بیان فرمایا، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جا، زنا کے قریب بھی نہ جا۔ ایک ہے زنا مت کر، اللہ کو اتنا ناپسند ہے یہ عمل، فرمایا قریب بھی نہ جا، ہوگا تو تب جب قریب جائے گا۔ ہم تجھے کہتے ہیں قریب بھی نہ جا، کیونکہ یہ رسول اور خدا کی نافرمانی کا سبب ہے، اس کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی شان بیان فرما رہا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، وہ بندے اللہ سے جنت الفردوس کا سودا کریں گے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں محمد علیہ السلام اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پوچھا گیا وہ دو چیزیں کیا ہیں یا رسول اللہ؟ میرے رسول نے فرمایا یہ دونوں داڑھوں کے بیچ جو اندر ہے زبان، اور دونوں رانوں کے بیچ جو شرمگاہ ہے، دونوں داڑھوں کے بیچ اور دونوں رانوں کے بیچ یہ زبان وہ شرمگاہ، فرمایا اس کی ضمانت دے، میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دے کہ تیری زبان غلط نہیں چلے گی، ضمانت دے کہ تیری زبان اللہ رسول کی نافرمانی میں نہیں چلے گی، گندی بات نہیں کرے گی، گالیاں نہیں دے گی، تیری زبان کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں چلے گی، اللہ رسول کو ناراض کرنے کے کسی کام میں نہیں چلے گی۔ ضمانت دے، ضمانت دے کہ کوئی حسین سے حسین،
حرام کے لیے تجھے بلائے تو اپنی عفت کی حفاظت کرے گا، بالکل اس جوان کی طرح جس کو اللہ عرش کا سایہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا، جس کو کوئی اعلیٰ خاندان کی اعلیٰ حسب و نسب والی کوئی امیر عورت اس کو دعوت گناہ دے گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اس زنا کرنے میں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اس گناہ کرنے میں، اور جب وہ اس کو دعوت گناہ دے رہی ہوگی تو وہ نوجوان اس سے کہے گا انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، وہ اللہ کی بندی کیا کہہ رہی ہے، تو نے جانا نہیں کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ اس عمل کو اللہ نے ناپسند کیا ہے، کہیں مالک ناراض نہ ہو جائے۔ جو ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے، کم سے کم کوئی اتنا تو سمجھے کہ زنا ادھار ہے، کرو کہ آپ ادا کوئی کرے گا، اور جو اس کے علاوہ خرابیاں ہیں وہ جدا ہیں، جو خدا کی بارگاہ سے دوری اور لعنت و پھٹکار ہے وہ علیحدہ ہے، جو خدا کی بارگاہ سے دوری ہے وہ علیحدہ ہے، نماز و قرآن سے دوری ہے وہ علیحدہ ہے، لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونا وہ علیحدہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا کیا کہ آج لوگ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، ماضی میں جھانک کے دیکھ کیا کیا۔ لوگ اتنے تڑاک سے کہتے ہیں آخر میں نے ایسا کیا کیا کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ کئی بار تو اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، ہمیں کسی سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کئی بار اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اس نے کچھ نہیں کیا ہوتا، آزمائش ہوتی ہے، لیکن کئی بار اس کے گناہوں کا مکافات عمل ہوتا ہے، مکافات عمل ہوتا ہے، کئی بار اللہ دنیا میں دکھا دیتا۔ لہذا ان چیزوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد بھی انسان کو چاہیے کہ اس حرام اور انتہائی ناپسندیدہ کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں اما عائشہ فرماتی کہ اللہ کے نبی کا جسم مبارک، اللہ کے نبی کا جسم مبارک کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کو نہیں لگا، کبھی نہیں لگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ یہاں وضاحت فرما دیتا ہے، ہاں مگر وہ عورتیں جو اس مومنوں کی بیویاں ہیں وہ شریعت میں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہو جائز ہے، جو باندیاں ہیں شریعت نے ان کی اجازت دی ہے، جو بیویوں اور باندیوں کے علاوہ حد سے بڑھے گا اور وہ کرے گا جس سے ہم نے منع کیا، ہماری بتائی گئی حد سے جو آگے بڑھے گا، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو پھر یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور یاد رکھنا اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگلی بات ارشاد فرمائی وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، فرمایا اور وہ مومن بندے جو اپنی امانت بھی ادا کرتے ہیں اور وعدہ بھی پورا کرتے ہیں۔ یہ چھٹی اور ساتویں، پانچویں اور چھٹی خصوصیت اس میں بیان فرمائی۔ جو امانت ادا کرتے ہیں، امانت لے کر کے ادا نہ کرنا یہ تو منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا منافق کی ایک علامت یہ امانت دو تو خیانت کر جائے گا، امانت دو خیانت کر جائے گا۔ امانت دی کہ بھائی اس کو پہنچا دیجئے گا، آپ ہی رابطہ کر لیجئے گا، میرا رابطہ نہیں ہے، میں بتانا بھی نہیں چاہتا، میں سامنے آنا بھی نہیں چاہتا، بس آپ کر دیجئے گا، آپ ان کو پہنچا دیجئے گا، آپ لے لیجئے، آپ مسجد میں دے دیجئے گا، آپ لے لیجئے، آپ مدرسے میں دے دیجئے گا، اور انہوں نے پھر اپنا حساب بنا لیا۔ کب تک؟ کب تک؟ میں ایک بات سچی جانتا ہوں میرے دوست، اور وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ بات دل میں نقش ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھانے اور عمدہ سے عمدہ مکان میں رہنے کے باوجود اگر اللہ رسول راضی نہیں نا تو اس سے بہترین وہ تھڑا یا اس سے بہترین وہ جھونپڑی ہے جہاں سوکھے لقمے پانی کے ساتھ کھائے لیکن دل کو یہ قرار ہے اللہ بھی راضی رسول اللہ بھی راضی۔ اعلیٰ کھانے کھانے والے بھی مر گئے، مریں گے، مر رہے ہیں، سوکھی کھانے والے بھی دنیا سے چلے گئے۔ اعلیٰ کھانے کھانے والا اکبر بادشاہ بھی مر گیا، اور سکھی روٹیاں کھانے والے میرے مولا علی شیر خدا بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ سکھی روٹی کبھی وہ بھی میسر نہیں آتی، لیکن کیا
یہ پوچھنے کی ضرورت ہے یا بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ علی شیر خدا سے راضی تھا یا نہیں؟ بتانے کی ضرورت ہے، سب کو معلوم، راضی 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 راضی۔ نہ جانے جنت کے کتنے دروازوں سے اور کہاں کہاں سے علی شیر خدا کو آواز آئے گی، علی جنت کا یہ دروازہ آپ کے دیدار کا منتظر ہے، آپ یہاں سے تشریف لے آئیے۔ نہ جانے کیا شان ہوگی جب وہ حوض کوثر پر نبی پاک کے ساتھ لوگوں کو جام پلا رہے ہوں گے۔ سوکھی روٹی چل جائے، یہ شانیں ہمیشہ نہیں رہنی۔ کل بڑا باکسر تھا محمد علی باکسر، آج بیچارے سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھتا، شہرتیں ختم ہو جاتی میرے دوست، دنیا چڑھتی سورج کی پجاری ہے دنیا۔ آج محمد علی باکسر کا نام بھی نہیں لوگ لیتے، وہ نہیں آتا رنگ میں، اب تو کوئی اور آتا ہے نا۔ ایک وقت تھا جب مائک ٹائسن آتا تھا، ابھی بھی وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مائک ٹائسن کبھی تھا، he was the most dangerous person of that time۔ جہاں کھڑا ہو جاتا تھا لوگ اس کے نام سے ہل جاتے تھے، لیکن اب نہیں، لوگ ختم ہو رہے ہیں، ہو گئے، ہو رہے ہیں، ہو جائیں گے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، اس کے لیے اللہ رسول کی نافرمانی کر کے ان کو ناراض نہ کرے۔ امانت ادا کرنے والے ہوتے ہیں، وعدہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کچھ کروا دیجئے۔ خیر میں تو بہت چھوٹا سا انسان ہوں، میں کیا کروا سکتا ہوں؟ میں کسی سے بات کر دیتا ہوں کہ بھائی آپ دیکھ لو اگر ہو سکے۔ ایک دیگ کا وعدہ کیا، ایک دیگ کا وعدہ کیا، دونوں طرف کے ملا کے 50 آدمی سے جمع ہو رہے تھے، غریب کی بچی کی شادی۔ ایک دیگ کا وعدہ کیا ہم آپ کو دے دیں گے، ساری انویسٹیگیشن کر لی، 4 دن پہلے منع کر دیا کہ وہ ہم دیگ نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے تو آسان ہے منع کر دینا، دروازے پہ آئے گا منع کر دے گا، پھر جائے گا جھڑک دے گا۔ لیکن جس کے لیے ایک دیگ بہت بڑی بات ہے کہ اگر یہ کھانا نہیں ہوا تو اتنے مہمانوں کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے، تو میرے بھائی جب نہیں ہو پاتا تھا تو پھر وعدہ کیوں کیا تھا؟ ایک دیگ ہو یا 100 دیگ ہو، مومن وعدہ کر کے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کی پہچان ہے امانت دو تو خیانت کرے گا، منافق کی پہچان ہے وعدہ کرے گا تو وعدہ وفا نہیں کرے گا۔ اور آخری بات آج کے حوالے سے فرمایا کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ مومن بندے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، کہاں کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ وارث بنیں گے جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ وارث بنا کے ان سے وراثت ہم واپس لے لیں گے، فرمایا جنت الفردوس ورثے میں دیں گے، اور ورثے میں دینے کے ساتھ ساتھ انہیں ہمیشہ کے لیے دے دیں گے، ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز میں خشوع کرنے کی بھی اور نماز کی حفاظت کی بھی۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 7 خوبیوں کی ابتدا اور انتہا، سمجھیے گا بات کو اگر سمجھ میں آئی تو، ان 7 باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مومن بندے جو کامیاب ہوں گے ان میں 7 باتیں۔ نماز میں اللہ سے ڈر کے کھڑے ہوتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، امانت دو تو ادا کرتے ہیں، اور وعدہ کرے تو وفا کرتے ہیں۔ 6 آخر میں فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 7 باتیں۔ خوبصورتی ایک مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 7 باتوں کا انداز یہ رکھا کہ ان باتوں کی ابتدا بھی نماز سے فرمائی ہے اور اختتام بھی نماز پہ فرمایا ہے۔ بات سمجھے آپ؟ والذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور آخر میں فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابتدا بھی نماز، انتہا بھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ بندہ اگر اپنی نمازوں میں خشوع کر لے اور نمازوں کی حفاظت کر لے تو جو بیچ کی چیزیں ہیں نا، اللہ ان نمازوں کی برکت سے وہ بھی آسان فرما دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔